السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکوں کو اکثر و بیشتر ایک سوچ ذہن میں رہتی ہے کہ بیوی کو منہ دکھائی میں کیا دینا ہے، کیونکہ منہ دکھائی ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ بعد میں پوچھتے بھی ہیں، جیسے دوست، احباب، رشتہ دار وغیرہ کے بھائی منہ دکھائی میں دلہن کو کیا دیا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف دلہن سے بھی اس کی سہیلیاں، بھابیاں، رشتہ دار خواتین پوچھتی ہیں کہ دلہن نے منہ دکھائی میں کیا دیا ہے۔ شوہر کی طرف سے منہ دکھائی میں ملنے والا تحفہ دلہن کو تقریباً ساری عمر یاد رہتا ہے۔ یہ ایک خاص نشانی کے طور پر ہوتا ہے کہ جب خاوند نے نکاح کے بعد مجھے پہلی بار دیکھا تھا تو منہ دکھائی میں فلاں چیز تحفے میں دی تھی۔ اول تو آج کل عام ہے کہ جس کا نکاح ہوتا ہے وہ دوستوں اور رشتہ داروں سے پوچھتا نظر آتا ہے کہ دلہن کو منہ دکھائی میں کیا دوں، جس کا نتیجہ بھی کچھ یوں نکلتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوا پایا جاتا ہے، جس پر لڑکا مزید کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی کا نکاح ہو تو منہ دکھائی کے لیے کسی دوست، رشتہ دار سے مشورہ نہ لے، بلکہ خود اپنی پسند سے اس چیز کا انتخاب کرے کہ فلاں چیز بیوی کو منہ دکھائی میں زیادہ پسند آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو اور آپ اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں اپنے دوست یا رشتہ دار کا منتخب کردہ تحفہ دے رہے ہوں۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیوی کو منہ دکھائی میں کیا دوں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ اپنی پسند سے جو آپ کو اچھا لگے آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اگر بیوی صبر اور شکر والی ہے تو وہ آپ کا لایا ہوا ہر تحفہ خوشی سے قبول کرے گی اور اس کی تعریف بھی کرے گی، اور اگر بیوی سخت مزاج ہو تو لاکھوں کا سامان منہ دکھائی میں رکھ دیں تو بھی اس میں سے نقص نکال لے گی۔ دوسری بات یہ ہے، آج کل منہ دکھائی میں لوگ سونے کی انگوٹھی دے دیتے ہیں، ہیرے کی انگوٹھی دے دیتے ہیں، نیکلس اور دوسری جیولری وغیرہ اپنی استطاعت کے مطابق عام طور پر دے دی جاتی ہیں۔ اب خاص مدعے پر آتا ہوں جو اس تحریر کے لکھنے کا مقصد ہے، اور یہ کہ تقریباً ہر انسان نکاح والی رات بیوی کو منہ دکھائی میں کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے، اور ضرور دینا بھی چاہیے۔ یہ گویا بیوی سے محبت کا اظہار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ نکاح والی رات دو کتابیں، بہشتی زیور اور فضائل اعمال، اپنی بیوی کو لازمی تحفے میں دے دی جائیں۔ ہمارے تحفے دینے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا اس تحفے سے فائدہ اٹھائے، اور اگر تحفہ وصول کرنے والا شخص کوئی اور نہیں، آپ کی اپنی بیوی ہے، تو بہشتی زیور اور فضائل اعمال خوبصورت ترین تحفہ ثابت ہوں گے۔ ایک زمانہ تھا جب بہشتی زیور لڑکیوں کے جہیز کا ایک باقاعدہ حصہ ہوا کرتا تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں خاص طور پر بہشتی زیور دیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے دوسرے خرافات بڑی تیزی سے پھیلتے رہے تو اس طرف یہ بیش قیمتی خزانہ ہاتھوں سے جاتا رہا۔ بہشتی زیور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں مرد اور خاص طور پر خواتین کے نہ صرف دینی مسائل بلکہ دنیاوی مسائل کے حوالے سے بھی بہترین رہنمائی کی گئی ہے۔ مرد و خواتین کے ظاہری و پوشیدہ مسائل جو کہ کسی دوسرے سے بآسانی شیئر نہیں کیے جا سکتے، ایسے مسائل کو خوبصورتی سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین عقائد کی کمزور ہوتی ہیں، کہیں سے کوئی بات سن لی تو فوراً یقین بنائے عمل شروع کر دیتی ہیں۔ تو بہشتی زیور میں عقائد کی اصلاح پر بہت سے مضامین شامل ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ فضائل اعمال بھی کسی بیش قیمتی خزانے سے کم نہیں ہے۔ فضائل اعمال ہر گھر کی اشد ضرورت ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہماری زندگیوں میں نیک اعمال کرنے کا جوش و جذبہ پیدا کرتا ہے، ہمت اور قوت پیدا کرتا ہے، ہمارے اعمالوں پر انعام و اکرام سے آگاہ کرتا ہے، فضائل سے آگاہ کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے یہ کتاب بہت خاص ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ روزانہ بعد نماز عشاء یا کوئی بھی مناسب وقت حلقہ لگا کر فضائل اعمال کی 15 سے 20 منٹ تعلیم کی جائے، اس عمل سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھر پر رحمتیں برستی ہیں۔ فرشتے تو ایسے گھروں کو، ایسی محفلوں کو خاص طور پر ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہو۔ فضائل اعمال کی تعلیم سے
اعمال کا شوق پیدا ہوگا، جنت کا شوق پیدا ہوگا، برائیوں سے وعیدوں پر خوف پیدا ہوگا، اور جن گھروں میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں اس گھر کو جنت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب ایک انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ بیوی کے لیے خوبصورت تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ بیوی کو منہ دکھائی میں جو ایک انسان کا دل کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو ضرور دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ 2 کتابیں بھی بیوی کو پہلی رات تحفے میں لازمی طور پر دی جانی چاہیے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بعد میں بھی یہ بیوی کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا ہے موبائل اور ٹیلی ویژن کی مصروفیات نے۔ آج ہر دوسرے گھر میں میاں بیوی جھگڑے عام ہیں۔ ہمارے ملک میں طلاق کی شرح بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس گھر کو جنت کیسے بنایا جا سکتا ہے، ایک ازدواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جاتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی اس موبائل، ٹیلی ویژن، دوستوں، رشتہ داروں، آفس اور کاروبار وغیرہ میں محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ میاں بیوی کے رشتوں سے وہ برکت ہی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ہر چوتھے گھر میں طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہر تیسرے گھر میں بیوی شوہر سے ناراض میکے میں بیٹھی ہے، ہر دوسرے گھر میں میاں بیوی جھگڑے حد سے زیادہ عام ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ محض اتنی ہے کہ بزرگوں سے تعلق ختم کر دیا ہے، علمی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، اور موبائل، ٹیلی ویژن جیسی فضولیات کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیا ہے۔ لہٰذا بہشتی زیور اور فضائل اعمال، یہ 2 کتابیں لازمی بیوی کو تحفے میں دی جائیں، اور فضولیات کو چھوڑ کر ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ نہ صرف آپ کا گھر جنت بن سکے بلکہ آپ ایک خوشگوار پرسکون ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ جو میاں بیوی خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے ہیں تو ایسے گھروں میں فرمان بردار و خوش اخلاق اولاد جنم لیتی ہے، جو نہ صرف دنیا میں والدین کا نام روشن کرتے ہیں بلکہ والدین کے لیے قبر میں بھی صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن کر سکون و آرام پہنچاتے ہیں۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔